بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے استاد میں، اور آج میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے استاد کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سہیب حسن صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کو اس پروگرام کے اندر شامل کرتا ہوں، پھر ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ العلام۔ کیا حال ہے آپ کا شیخ صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ، لندن کی سردی کا آغاز ہو چکا ہے، تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سردی کے عالم میں آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی شیخ صاحب، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور آپ کے وقت، علم اور مال کے اندر برکت ڈالے۔ شیخ صاحب، یہ پروگرام ہمارے استاد، اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، مختصر سا تعارف، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا مین مقصد ہی یہ ہے ہمارا کہ ہم ہمارے جو شیوخ ہیں، جو استاد ہیں، ان کی زندگیوں کو تھوڑا قریب سے جاننے کی کوشش کریں، مطلب ان کا جو تعلیمی سفر ہے، جو دعوتی کام ہے، ان کو جاننے کی ہم کوشش کریں۔ اس سے کیا ہے کہ اسپیشلی نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا پھر والدین کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں کر سکے تو اپنی اولادوں کو اس ٹریک کے اوپر لے کر آئیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو ایک گیپ ہے نوجوانوں کے اور استادوں کے بیچ کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے اور علماء کی، شیوخ کی عزت اور احترام کرنے کے لیے اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ تو آج اسی پروگرام کے ساتھ آج بھی آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج آپ سے پہلے ہم نے 32 الگ الگ استادوں کا ہم نے انٹرویو کیا ہے، ان کی زندگیوں کو جانا ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم آپ کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ جان کر اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو شیخ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے خاندان کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اور آپ کی جے پیدائش کے بارے میں، اور آپ کی اپنی جو فیملی ہے اس کے بارے میں اگر آپ مختصر سے ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے سلمان صاحب، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت کلام دی۔ آپ نے خاندان کے بارے میں پوچھا ہے، تو ہمارا خاندان اصل میں تو اس کا تعلق یو پی سے ہے، یعنی والد دہلی کے قریب مولانا عبدالغفار حسن ایک جگہ روہتک، وہاں پر ان کی پیدائش ہے، اور والدہ اسی طریقے سے دہلی سے زیادہ دور نہیں ہے، سہارنپور، اس قصبے سے ان کا تعلق ہے۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو کہ والد صاحب کے بارے میں ہے، مولانا عبدالغفار حسن حیات و خدمات، کہ ہمارے جو مورث سے اعلیٰ تھے ان کا نام ٹریس ہوا ہے، وہ ایک مصری تھے، کچھ یمن سے بھی تعلق تھا، نام ان کا محمد حبان تھا، اور وہ پھر اپنے اسفار کے اندر گھومتے گھامتے ہندوستان پہنچ گئے تھے، ہندوستان میں آباد ہو گئے۔ اب یہ تو اندازہ نہیں ہے کہ کس سینچری میں، کس صدی کے اندر آئے تھے، لیکن بہرحال ان کی اولاد میں سے اولاد در اولاد میں ایک محمد اکرم ہیں، جو کہ عمر پور میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ عمر پور جو کہ مظفر نگر کا ایک قصبہ ہے، اور اسی وجہ سے ہماری فیملی والد صاحب کی عمر پوری کے نام سے معروف ہے۔ اور اسی میں پھر والد صاحب کے جو جد اعلیٰ ہیں مولانا عبدالجبار حسن، تو وہ پہلی وہ شخصیت ہیں جو کہ علم کی حیثیت سے معروف ہوئیں، بلکہ وہ تو کلکتے سے رسالہ ضیاء السنہ بھی نکالا کرتے تھے، یعنی اس صدی کے پچھلی صدی کے آغاز میں
1902 سے لے کے 1906 تک کی رسالہ کلکتے سے نکلتا رہا ہے، اور ان کے بھائی عبید الرحمن وہ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اس رسالے کے، ضیاء السنہ کے، اور اس کے اندر منکرین سنت خاص طور پر اس زمانے میں عبداللہ چکرالی وغیرہ ان کے اوپر رد وغیرہ شائع کیے جاتے تھے، اور ان کی ایک کتاب، یہ کتابچہ کہہ لیجیے، جو کہ میں نے یہاں برٹش میوزیم لائبریری کے اندر دیکھا، اس کا نام ہے تذکیر الاخوان فی خطبۃ الجمعہ بکل لسان۔ تو یہاں تک مطلب میری آمد سے پہلے وہ یہ کتابچہ یہاں پر موجود تھا۔ تو پھر عبدالجبار جد اعلیٰ ہیں، ان کے بیٹے عبدالستار، حافظ عبدالستار حسن، جو کہ جوانی ہی کے عالم میں 34 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، وہ بھی عالم تھے، انہوں نے بھی اپنے والد سے اور دوسرے اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ اور پھر ہماری والد آتے ہیں، ان کے بیٹے مولانا عبدالغفار حسن، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر مدید سے نوازا تھا، اور سن 13 کی ان کی پیدائش ہے، اور 2007 میں مارچ 2007 میں ان کا انتقال اسلام آباد کے اندر ہوا ہے۔ تو مولانا عبدالغفار حسن ایک معروف شخصیت ہیں، جنہوں نے رحمانیہ دہلی کے اندر پڑھا، بنارس مدرسہ سلفیہ کے اندر پڑھایا، اس کے بعد جب پاکستان آ گئے تو پاکستان آنے کے بعد پھر یہاں پر بھی جامعہ سلفیہ لائل پور میں، اب فیصل آباد کہلاتا ہے، وہاں پڑھایا۔ کراچی میں مدرسہ رحمانیہ دہلی کا جب اجڑ گیا تھا تو انہی کے یعنی جن لوگوں نے مدرسہ رحمانیہ قائم کیا تھا، عطاء الرحمن اور عبد الرحمن، انہی کے بیٹے پوتے عبدالوہاب تھے، جنہوں نے کراچی میں پھر یہ مدرسہ قائم کیا، وہاں بھی پڑھایا، پھر وہیں سے ابا ان کی دعوت ملی کہ وہ مدینہ منورہ آئیں اور وہاں پر تعلیم دیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہندوستان سے لے کر مدینہ منورہ تک اپنا تعلیمی اور تدریسی شغل جو ہے مشغلہ وہ جاری رکھا ہے۔ تو جس وقت میری پیدائش ہوئی ہے سن 42 میں، نومبر سن 42 میں، تو اس وقت والد صاحب مشرقی پنجاب کی ایک ریاست ہے مالیر کوٹلہ، اس وقت مالیر کوٹلہ میں مقیم تھے اس وقت، اور وہاں پر بھی ایک مدرسہ تھا جس کے ساتھ وہ منسلک تھے، تو وہیں پر میری پیدائش ہوئی ہے۔ گویا میری پیدائش مشرقی پنجاب کی ہے، اور 5 سال کی عمر میں یعنی سن 48 میں جب ہمارے خاندان نے ہجرت کی ہے پاکستان کی طرف، تو پہلے ہم لاہور آئے ہیں، اور میرا کچھ بچپن لاہور میں گزرا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 5 سال پھر سیالکوٹ میں گزرے ہیں جہاں والد صاحب رہے۔ تو سیالکوٹ ہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اس میں تو یہ ہو گیا نا کہ ہماری فیملی کے اندر والد ان کا تعلق علم سے تھا، اور خاص طور پر علم قرآن اور حدیث سے تھا، اسی طریقے سے ان کے آباء و اجداد کا بھی۔ اور میرے جو بھائی بہن ہیں، ماشاءاللہ 7 بھائی اور 1 بہن، تو ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو باقی 6 بھائی، ان میں سے 4 پاکستان میں ہیں، اور میں باہر ہوں، اور مجھ سے بڑے بھائی کینیڈا کے اندر ہیں، شعیب حسن، اور میں صہیب حسن۔ اور اس کے بعد پھر ہماری دونوں بھائیوں کی شادی بھی ایک ہی گھر کے اندر ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک معروف شخصیت ہیں، اور ان کا نام ہے مولانا محمد یونس قریشی دہلوی۔ وہ بھی محدث ہیں، محدث تھے، اور انہوں نے بھی تعلیم کو اپنا مشغلہ بنایا، کراچی میں بھی وہ درس و تدریس کیا کرتے تھے۔ تو ان کے گھر میں ان کی پوتی سے میری شادی ہوئی، اور ان کی بیٹی سے میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ تو مولانا یونس قریشی وہ ہیں کہ ان کے ماموں ہیں مشہور شخصیت احمد اللہ، مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی۔ مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی وہ ہیں کہ جن سے سند حدیث، خود ہمارے ابین کی جو سند حدیث ہے وہ ان کے توسط سے تو شاہ عبدالعزیز تک اور شاہ ولی اللہ دہلوی تک، اور وہاں سے پھر آگے چلتی ہے، اور شوکانی، امام شوکانی سے ہوتی ہوئی ابن حجر تک پہنچتی ہے، اور پھر امام بخاری تک پہنچتی ہے۔ تو میری اہلیہ کی طرف سے بھی یہ خاندان ایک علمی خاندان رہا ہے، اور جہاں تک میری اولاد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے
6 بچوں سے نوازا، جس میں 2 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان میں سے 2 تو حافظ ہیں قرآن کے، اور گو انہوں نے عصری تعلیم حاصل کی ہے، لیکن چونکہ قرآن کا حفظ تھا تو اس وجہ سے دین سے تعلق رہا، اور جہاں کہیں بھی تھے وہ چاہے یونیورسٹی میں ہوں یا اپنے جاب میں ہوں تو انہوں نے اہتمام رکھا ہے اپنا تراویح کا بھی، قرآن سنانے کا بھی، ماشاء اور اللہ اسی ماشاء طریقے اللہ سے جمعے کے لیے بھی ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ میرے جو ان میں سے بڑے بیٹے ہیں اسامہ معروف ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ عربی کے اندر بھی کافی ادراک حاصل کیا ہے۔ میرے استاد ہیں شیخ البانی، ان کی ایک کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، اس کا واحد ترجمہ ہے انگریزی میں جو کہ میرے بیٹے نے کیا ہے۔ اسی ماشاء طریقے اللہ سے کئی دوسری عربی کتب کی چھوٹی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور وہ بھی امام اور خطیب کی حیثیت سے معروف رہے ہیں۔ گو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر رہے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مضمون کے اندر، اور اس کے علاوہ آج کل وہ تحقیقی کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ جو باقی بیٹے ہیں وہ یا تو یونیورسٹیز میں ہیں، ایک بیٹا اس وقت فضا کے اندر ہوگا، میری مراد یہ ہے کہ وہ پائلٹ ہیں تو فضا ایسا کے اندر ماشاء اس اللہ وقت کہیں پر ہوں گے یورپ میں۔ تو باقی حضرات جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میری بیٹی نے بھی، بڑی بیٹی نے بھی کافی علمی میدان کے اندر اپنا نام پیدا کیا ہے۔ اس کی بھی اپنی تالیفات ہیں، اور پھر یہ کہ آج کل جو ہماری اسلامک شریعہ کونسل ہے اس کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ اس میں زیادہ تر آئلی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے قانون کو بھی پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کو بھی، تو اس لیے وہ اس کام کو سنبھال سکتی ہیں۔ اور چھوٹی بیٹی ان کا رجحان طب کی طرف ہے، ماشاءاللہ اس میں کافی درک حاصل کیا ہے، طب میں بھی اور ہومیوپیتھی میں بھی۔ اور ان کی شادی ایک ملیشیا کے نوجوان سے ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ اکثر وہاں پر رہی ہیں ملیشیا میں، لیکن آج کل ان کا قیام لندن ہی کے اندر ہے۔ تو ماشاءاللہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب بچوں کا رجحان ہے دین کی طرف بھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی پائی ہے۔ تو میں تو صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کے اوپر قائم رکھے، اور یہ آمین سلسلہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کے حفظ کا، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، تو مجھے بھی یہی امید ہے اپنے بچوں سے کہ وہ اپنے بچوں کا اسی طریقے سے پورا کا پورا خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بہر صورت میرے جو پوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ پوتوں نے حفظ قرآن کیا ہے، تو یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، کچھ عربی کی تعلیم مجھ سے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں کہہ سکتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کی جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو قبول کرے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہوئی ہے جان کے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو۔ شیخ صاحب آپ کی اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے آپ؟ چونکہ ہم نے جیسے میں نے بتایا تھا نا 5 سال کی عمر میں ہم پاکستان ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو جی میرا جی بچپن کی جو تعلیم ہے، پرائمری تعلیم میں تو کسی اسکول کو نہیں دیکھا، گھر ہی کے اندر تعلیم حاصل کی۔ لیکن اس کے بعد یوں کہہ لیجیے کہ سیکنڈری تعلیم، جسے ہمارے زمانے میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کہا جاتا تھا، وہ میں نے سیال کوٹ کے ایک اسکول کے اندر حاصل کی تھی باقاعدہ۔ اور اس کے بعد پھر 9ویں 10ویں یعنی میٹرک کا امتحان یہ میں نے لاہور کے ایک اسکول سے پاس کیا۔ اس کے بعد لائل پور والد صاحب منتقل ہو چکے تھے، تو 1 سال میں نے گورنمنٹ کالج سے لائل پور کے اندر بھی پڑھا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ابا نے ہم سے کہا، خاص طور پر مجھ سے کہا کہ بہت کچھ ہو گیا، تم نے عصری تعلیم حاصل کر لی، اب تم دین کی طرف لگو۔ چنانچہ پھر میں نے اس کالج کو چھوڑ دیا، اور کالج کو چھوڑنے کے بعد پھر والد صاحب ہی سے عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ عربی کی تعلیم مطلب اسکول کی حد تک تو تھی، جو زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پھر باقاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ اور چونکہ ابان جامعہ سلفیہ میں بھی جایا کرتے تھے پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر بھی میں ان کے ساتھ جاتا،
اور کچھ اسباق کے اندر شریک ہوتا. تو لائل پور کے اندر جو اساتذہ مجھے ملے ہیں ان سے میں نے احادیث کی، تفسیر کی، عقائد کی اور دیگر کتب پڑھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مروجہ وہاں کے عربی کے امتحانات تھے جنہیں اس زمانے کے اندر عالم فاضل کہا جاتا تھا، تو عالم عربی، اس کے بعد فاضل عربی، ان سب کا میں نے خود پرائیویٹلی تیاری کر کے امتحان دیا. عالم عربی کا دیا، اس میں بھی بورڈ کے اندر میری فرسٹ پوزیشن تھی. ایسی فاضل عربی کا امتحان دیا، اس میں بھی بورڈ کے اندر میری فرسٹ پوزیشن تھی. پھر یہ خیال ہوا کہ اب میں کیونکہ اس بات کی گنجائش تھی کہ جو شخص یہ ڈگری حاصل کر لے وہ انگریزی کا صرف امتحان دے کر، ایک پرچے کا امتحان دے کر ایف اے اور اس کے بعد بی اے کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. تو چنانچہ میں نے اس لحاظ سے پھر ایف اے کا امتحان دیا پہلے، اس کے بعد اگلے سال بی اے کا امتحان دیا. اور اسی سال بی اے کا امتحان میں 1962 سن 62 میں دیا ہے. اسی سال جامعہ مدینہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع پیدا ہو گیا، کیونکہ جامعہ مدینہ 61 میں شاید وہ قائم ہوئی تھی، اور 62 میں پاکستان کا پہلا بیچ 18 طلبہ کا وہ مدینہ گیا ہے. تو ان 18 طلبہ میں شامل تھا. اور سعودی سفیر نے ہمیں بجائے ہوائی جہاز کے، اس وقت سفینہ حجاج حاجیوں سے بھرا ہوا، جولائی کا مہینہ تھا، جدے سے واپس آ رہا تھا حج کے بعد، اور پھر خالی جایا کرتا تھا جدے اگلے ٹرپ کے لیے. تو انہوں نے ہم سب کو ٹکٹ دلوا دیے اس سفینہ حجاج کے. سفینہ حجاج اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا. اس میں تقریباً 5000 حاجی سفر کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ اس ٹرپ میں ہم صرف 18 مسافر تھے یا اس کا جہاز کا کرو تھا. تو میں نے اس کے حالات ویسے اپنے سفر نامے میں کتاب میں لکھے ہیں. تو بہر صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو اصل تعلیم ہے عربی کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم وہ مدینے ہی کی ہے، کیونکہ مدینے میں 4 سال باقاعدہ میں نے پھر جامعہ اسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کی. اور اس میں یہ جتنے بڑے اساتین علم تھے، جیسے شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حدیث میں، شیخ محمد امین الشنقیطی تفسیر میں، شیخ عبدالقادر شیبۃ الحمد، انہوں نے بھی ہمیں حدیث کا درس دیا. پھر والد صاحب بھی 2 سال کے بعد وہاں استاد کی حیثیت سے تشریف لے آئے، ان سے پھر اصول حدیث میں نے پڑھا. اور اس کے علاوہ شیخ عبدالمحسن حامد العباد ان اساتذہ میں سے میرے خیال میں وہ واحد استاد ہیں جو ابھی تک باحیات ہیں، شیخ عبدالمحسن حامد العباد. یہ عقیدے کے ہمارے استاد تھے، اور ان سے ہم نے یعنی خاص طور پر عقیدہ طحاویہ کا درس انہی سے لیا ہے. اور پھر ادب میں شیخ محمد المجذوب تھے، نحو میں شیخ محمد عبدالرؤف اللبدی تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ شیخ ابن باز سرپرست اعلیٰ تھے، رئیس تھے. تو ان سے باقاعدہ تو نہیں پڑھا، لیکن ان کے خطابات اکثر مسجد میں، حرم میں اور بعد میں مکے میں بے شمار خطابات ان کے سنے ہیں. تو ان سب اساتذہ سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے. تو میری جو تعلیم ہے یہاں پر، باقاعدہ تعلیم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے انگلینڈ آ کر خود اپنی محنت سے بحیثیت ایک پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ کے پہلے ایم اے بھی کیا ہے برمنگم سے، جس میں سنن ابن ماجہ میں جو احادیث جن کے اوپر حکم وضع یعنی موضوع لگایا گیا ہے اس کی تحقیق، وہ میرا مقالہ تھا، تحقیقی مقالہ ایم اے کا، وہ میں نے پہلے کیا برمنگم سے. اور اس کے بعد پھر پارٹ ٹائم کی حیثیت سے نعیم بن حماد کی کتاب ہے کتاب الفتن، اور کتاب الفتن میں جو احادیث مہدی کے بارے میں ہیں تو اس کے اوپر تحقیق کی. اور یہ کتاب بھی اس وقت یہ تحقیقی مقالہ کتاب کی شکل میں اب چھپ چکا ہے دونوں یہ انگریزی ہی کے اندر. تو یہ اس طریقے سے میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر تعلیم کا پورا ہوا. لیکن تعلیم تو من المہدی الی اللہ جاری رہتی ہے. میں تو ابھی تک طالب علم ہوں. جی ماشاء اللہ. شیخ صاحب اب میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نے عالم فاضل کا کورس کیا، پھر مدینہ یونیورسٹی گئے، پھر اس کے بعد انگلینڈ جا کر وہاں پر بھی دینی تعلیم کو جو ہے اس کے اندر اور ایم اے کیا. تو
یہ شوق، یہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا بہت کم ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان اپنے اندر اس شوق کو پیدا کرے دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا؟ مدینہ یونیورسٹی کے کھل جانے کے بعد سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے طلباء کا بہت زیادہ رجحان ہوا ہے دینی تعلیم کی طرف. وہ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ سے جو طلباء آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک تو وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور دوسرے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ان کو اچھا مقام حاصل ہوتا ہے. تیسرے یہ کہ انہی فارغین میں سے بہت سارے فارغین کو سعودی حکومت نے بحیثیت داعی کے، مبلغ کے، مدرس کے پہلے افریقہ میں بھیجا، اور اس کے بعد پھر یورپین ممالک میں بھی اور اچھا. امریکہ کے اندر بھی بھیجنا شروع کیا. تو یہ بھی ایک تحریص پیدا ہوئی، اور اس کے اندر بھی ایک رغبت سی پیدا ہوئی کہ اس میں لوگوں کو شامل ہونا چاہیے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے بعد سے یہ کافی رغبت پیدا ہوئی اور بہت لوگ اس کے اندر شامل ہوئے. اب بھی یہاں سے انگلینڈ سے بتیرے طلباء میرے پاس آتے ہیں صرف وہ تزکیہ لینے کے لیے، جسے ریکمنڈیشن لیٹر کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ مدینہ جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ رغبت تو پائی جاتی ہے، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ وہاں جائیں تو پھر اپنے آپ کو پورے طریقے سے عربی زبان کے لیے اور جس کام کے لیے آئیں اس کے لیے وقف کر دیں. ہمارے ساتھ جو طلباء تھے ان میں سے اکثر طلباء نے عربی زبان کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا. اس وجہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان میں سے کئی طلباء ایسے ہیں جو عربی کے اوپر قدرت حاصل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی عربی میں اچھی تحریر لکھ سکتے تھے، اور بولنے کی حد تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے خطاب نہیں کر سکتے تھے جس طریقے سے انہیں خطاب کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ جو حضرات اس وقت مدینہ یونیورسٹی جا رہے ہیں وہاں جا کے پھر اپنی زبان کو سمجھ لیے بھول جائیں، تو سارا اپنا جتنا بھی مشغلہ ہے سب عربی زبان ہی سے رکھیں تاکہ عربی زبان کے اندر پورا ادراک پیدا ہو، اس میں تحریر کا ملکہ بھی حاصل ہو، لکھ بھی سکیں، تو پھر یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے. تو میں اب یہی کہہ سکتا ہوں اس بارے میں. جی صحیح ٹھیک، جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو بھی تعلیمی سفر رہا، آپ نے ماشاءاللہ کبار علماء سے بھی پڑھا، تو یہ سارے ہی استاد جو ہے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسے استاد ہوتے ہیں جن کی ہر بات جو ہے آج بھی آپ کو یاد ہو اور آج بھی جو ہے ان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. کوئی ایسے استاد بھی تھے کوئی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اثر تاثر جن سے میں نے لیا ہے وہ میرے اپنے والد مولانا عبدالغفار حسن ہیں، اور انہی کی تحریک کے اوپر میں نے گورنمنٹ کالج میں داخل تھا، 1 سال پورا کر چکا تھا، تو میں نے اس کالج کو چھوڑا اور پھر میں اس طرف منتقل ہو گیا. تو یہ ان کی وجہ سے ہوا، اور اس کے بعد پھر میری جتنی بھی ابتدائی عربی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری ان کے سامنے ہوئی. انہوں نے مجھے پڑھایا، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہی کے ساتھ میں مدرسہ سلفیہ جاتا رہا. اس کے بعد پھر جب وہ مدرسہ سلفیہ چھوڑ کر ایک اور دوسرا تعلیمی ادارہ تھا مدرسہ وہ قرآن اور حدیث کے نام سے ایک اور مدرسہ تھا، دارالعلوم تھا ہمارے گھر سے قریب ہی جناح کالونی میں، اور اس کے محتم تھے مولانا عبداللہ بیروالوی، مشہور شخصیت ہیں. تو ان کے مدرسے میں والد صاحب نے پڑھانا شروع کیا، تو پھر میں وہاں پر چند دروس پڑھتا رہا. ان سے میں نے مولانا عبداللہ سے چند اسباق صحیح بخاری کے بھی لیے ہیں، اور گھر میں خاص طور پہ جا کے موطا امام مالک کے بھی لیے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ دوسرے اسباق بھی ادب کے اندر، عربی ادب کے اندر وہ میں نے وہاں پر پڑھے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ تاثر تو میں نے ان سے لیا ہے. اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی تعلیم کے دوران شیخ الالبانی کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک تو بہت ہی سادہ زبان کے اندر اور فصیح عربی کے اندر وہ بات چیت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد تعلیم سے ان کا اتنا شغف تھا کہ جو ہی
ہمارا پیریڈ یہ ختم ہوتا تو عام طور پہ اگلے پیریڈ اور پہلے پیریڈ کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، جس میں اگر کوئی طالب علم جا کر پانی پینا چاہتا ہے، چائے پینا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ ایسی اساتذہ کرام اپنے اس دفتر میں چلے جاتے جس میں اساتذہ بیٹھتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسرز روم، اس میں جا کر وہ بھی چائے پی سکتے تھے۔ لیکن شیخ البانی کلاس سے نکلتے اور سامنے حسوہ کے اوپر یعنی ریت کے اوپر بیٹھ جاتے اور طلبہ ان کے گرد حلقہ بنا لیتے، اور پھر جو سوال جواب شروع ہوتے طلبہ کے تو ان کے جوابات دیتے، یہاں تک کہ دوسرا حصہ یا دوسرے پیریڈ کا وقت آ جاتا تو پھر اٹھ کے دوسری کلاس کے اندر چلے جاتے۔ تو اسی طریقے سے پھر میں نے ان کو یہ بھی دیکھا، ایک دفعہ میں ان سے ملنے کے لیے گھر گیا تھا تو وہ اپنا میز کرسی سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے میز کے اوپر انہوں نے ایک چوکٹا سا تھا، اس کے اندر ایک کاغذ کے اوپر احادیث کی اسناد وغیرہ لکھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہے، انہوں نے مجھے ویلکم کیا، قہوہ بھی پلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی کرتے رہے۔ انہوں نے مطلب یہ کہ اپنا وقت بالکل مشغول رکھا، اور ساتھ ساتھ میرے سے بھی تھوڑی بہت بات چیت کی، تو اس سے مجھے بھی یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ اپنے وقت کو یوٹیلائز کروں اور جو بھی وقت ملے اس میں مطالعہ کرتا رہوں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی یہی عادت ہے کہ جو کوئی وقت مجھے ملتا ہے تو اس میں کوئی کتاب اٹھا لیتا ہوں۔ اگر انڈر گراؤنڈ میں جانا ہے یہاں کی ٹرین میں تو کتاب ساتھ رہتی ہے، پڑھتا رہتا ہوں۔ اسی طرح ہوائی جہاز میں جو سفر ہوتا ہے، اکثر میری تحریریں، اکثر تو نہیں یعنی مطلب ہے کہ بہت ساری تحریریں صرف ہوائی جہاز کے اسفار میں مکمل ہوئی ہیں، وہیں میں لکھتا رہتا ہوں۔ مثلاً فرض کیجیے 8 گھنٹے کا سفر ہے تو کم از کم اگر آپ نے 3-4 گھنٹے بھی اس میں لکھنے کے اندر صرف کر دیے تو ماشاءاللہ بہت کچھ کمائی کر لی، باقی کھانے پینے میں سونے میں گزر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد شیخ شنقیطی، ان کا حافظہ دیکھ کر رشک ہوتا ہے کہ ایسے حافظے کا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جسے سارے متون زبانی یاد ہوں، اور پھر اشعار اس طریقے سے نو کے زبان پر رہتے ہوں، اور پھر جب وہ درس دینے آئیں، تفسیر کا درس دیا کرتے تھے تو اس میں آیات کے اوپر آیات، تو اس سے پھر بڑا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسا حافظہ نصیب ہوتا تاکہ اس طریقے سے ہمارے اپنے ذہن کے اندر بھی آیتوں کی اور احادیث کی آمد ہوتی۔ تو یہ 2 شیوخ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہر ایک شیخ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، الحمدللہ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب، اب یہ ہم دیکھیں کہ جس دور میں ماشاءاللہ آپ نے اپنا علمی سفر کا آغاز کیا تھا، اس دور میں اور اب کے دور میں علم حاصل کرنے کے طور طریقے کے اندر بہت فرق آ چکا ہے۔ تو ہمیں سلف کا جو تعلیمی منہج ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گی؟ اور بھی جو پرانے دور کے طلباء تھے اور خود ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی، تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ چٹائیاں گھس گھس کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس طریقے سے۔ اور ظاہر ہے ہم لوگ چٹائی ہی کے اوپر بیٹھتے تھے دارالعلوم کے اندر، اس میں اس زمانے کے اندر ڈیسک کا آغاز نہیں ہوا تھا بلکہ فرش ہی کے اوپر بیٹھا جایا کرتا تھا۔ اور ایسے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت میں نے امتحانات دیے ہیں عالم عربی کے اور فاضل عربی کے، تو زیادہ تر میں نے خود اپنا مطالعہ کیا تھا، تو پھر مطالعے کے لیے میں وہاں لائل پور کے اندر کسی پارک میں چلا جاتا اور پھر کسی درخت کے نیچے اپنی کتابیں رکھ کے سارا دن وہیں گزار دیتا، اور اس کے بعد پھر میں گھر کو لوٹتا تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ کافی اس میں ترقی ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں کافی فیسلٹیز بھی طلباء کو مہیا ہیں۔ تو تعلیم کے حصول میں جو آسانیاں ہیں وہ زیادہ ہو چکی ہیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے، اور اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ کی وجہ سے اب تو آپ کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ایک بٹن دبانے سے
وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مزہ مجھے کتابوں کو دیکھنے میں، ان کے ورق پلٹانے میں، اور پھر لائبریری سے اس کتاب کو نکالنے میں جو مزہ اس میں آتا ہے وہ انٹرنیٹ میں نہیں آتا ہے سرے سے. تو یہاں پر بھی جب میں آیا تھا، تو جب میں نے یہ تعلیم اپنے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کی ہے، تو اس کے لیے بھی لائبریریز کے اندر مجھے جانا پڑتا تھا، اور اس میں سارا دن بعض دفعہ صرف ہو جایا کرتا تھا. تو یہ ایک شوق پایا جاتا ہے جب انسان علم کی تحصیل کرتا ہے. بہرحال ایک خلا میں پھر بھی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ جو جم کے میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ مدینہ منورہ کی ہے، اور وہ پورے 4 سال کی ہے. اور اس سے پہلے جو تعلیم تھی وہ زیادہ تر چند اسباق جو کہ میں نے کئی مختلف اساتذہ سے پڑھے ہیں، ان میں سے کچھ مکمل ہوئے، کچھ مکمل نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی طلبہ اس دین کی طرف آئیں یا یعنی شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آئیں، تو وہ پھر پوری کتاب کو مطالعہ کسی شیخ کے ساتھ کریں، کسی استاد کے ساتھ کریں، کیونکہ استاد جس طریقے سے بتا سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے وہ آپ اپنے ذاتی مطالعے سے حاصل نہیں کرتے. تو ذاتی مطالعہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ استاد کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اب تعلیمی طریقے زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، اور کتب کی بہت ساری کتب ایسی لکھی گئی ہیں کہ جس سے فرض کیجیے عربی زبان کو لے لیجئے کہ عربی زبان کی تحصیل کو آسان بنا دیا گیا ہے، جس کے مقابلے میں پچھلے زمانے میں جب وہ کافیہ وغیرہ پڑھتے تھے، اور اسی طریقے سے دوسری نحو کی ادق کتابیں نحو اور صرف کی، اس کے بجائے بہت ہی آسان زبان کے اندر آسان طریقے سے یہ علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو طلباء کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لڑکے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی طلباء اور طالبات عصری تعلیم آج کل حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے شعبے کے اندر اگر وہ محنتی طلباء ہیں تو بڑا نام پیدا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ جب دیکھیں گے کس طریقے سے انہیں اچھی ملازمتیں بھی ملتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جس علم کو حاصل کیا ہے بہت اچھے طریقے سے حاصل کیا. تو اگر یہی بات ہمارے عربی مدارس میں بھی پیدا ہو جائے اور تمام علوم کو بہت ہی کامیاب طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھایا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں سے جو لڑکے تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں، جو لڑکے، جو طلباء، جو طالبات، تو وہ معاشرے کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور معاشرے میں وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. تو میں تو اس سلسلے میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں. جی اگلا سوال کی طرف آئیں. جی یہ شیخ صاحب عربی کی زبان جو ہے یہ ایک بڑی اہم زبان ہے اور ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے جو ہے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان الگ الگ کورسز شروع کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچ میں جو ہے رک جاتے ہیں. اس کا جو ان کا ایک پورا پلان ہوتا ہے اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. تو یہ آپ ان کو کیا نصیحت دینا چاہیں گے کہ کس طرح وہ جو ہے اس کے اندر ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور کس طرح اپنے اس پلان کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا جو اپنا تجربہ رہا ہے وہ تو یہی تھا کہ ہم نے ایک کلاس شروع کی. میں نیروبی افریقہ کی بات کر رہا ہوں، ایسٹ افریقہ جہاں میں رہا ہوں 9 سال، نیروبی جو کہ کیپٹل ہے کینیا کا. تو اس میں نے مسجد کے اندر، وہ مسجد جو ہمارے گھر سے قریب تھی، اس میں ہفتہ وار عربی کلاس کا اہتمام کیا، جس میں شروع میں سارے سینئر طلباء تھے، یعنی وہ لوگ جو کہ کام میں، کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر شام کو تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں، ان کے لیے ہفتہ وار کلاس شروع کی گئی تھی. اس میں ایک انگریز شخص بھی آیا کرتا تھا، یعنی ایک انگریز غیر مسلم بھی آیا کرتا تھا. تو شروع میں تعداد اچھی ہوتی ہے، فرض کیجئے 15-20 کی تعداد تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ تعداد گھٹ کے تقریباً 5-6 افراد کے اوپر ختم ہو جی جاتی ہے. ایسے ہی تجربہ میں نے یہاں پر بھی دیکھا. جب میں لندن میں شروع میں آیا تو میں نے ہفتے وار تک کلاس شروع کی،
اور شروع میں کافی لوگ تھے اور آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے. وہ اس لیے کہ ہفتہ وار کلاس میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو کہ روزانہ پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلسل کلاس چلتی رہے. تو اسی لیے ہم لوگ جب مدارس میں تعلیم دیتے ہیں تو اس میں تو طلبہ موجود رہتے ہیں روزانہ، اور روزانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کے پھر اچھے نتائج نکلتے ہیں. تو نیروبی کے اندر جو مدرسہ، جس مدرسے میں گیا تھا پڑھانے کے لیے، اس میں نے بالکل آغاز ہی سے یعنی عربی کی تعلیم شروع کی تھی. یوں کہہ لیجئے کہ ہذا کتاب و ہذا قلم سے شروع کی تھی. اور اچھا میں وہاں پر 9 سال رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے وہاں طلبہ کے لیے ایک ہاسٹل بھی بنایا تھا جس میں کم از کم 50 طلبہ آ سکتے تھے، اور اس میں زیادہ تر صومالی طلبہ تھے، اس لیے کہ کینیا کا ایک حصہ اپنا ایسا ہے، NFD کہلاتا ہے، جس میں جو اصلاً صومالیہ کا علاقہ تھا، لیکن کینیا میں انگریزوں نے اسے کینیا میں شامل کر دیا تھا. تو وہاں سے صومالی طلبہ اکثر آتے تھے. تو وہ طلبہ وہاں پر رہے اور انہوں نے ہمارے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی. اور چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ تعلیم ہوتی تھی تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی جلدی عربی زبان میں اچھی خاصی مہارت حاصل کی. اور اس کے بعد وہی طلبہ جو کہ صرف سیکنڈری کے حد تک پہنچے تھے وہاں پر میرے ساتھ، تو اس کے بعد جب میں چلا آیا ہوں تو انہی طلبہ میں سے وہ طلبہ کچھ مدینے بھی گئے ہیں، کچھ سوڈان گئے، کچھ مصر گئے، اور پھر وہ اعلیٰ ڈگریاں لے کر واپس پہنچے اور اب اچھے اپنے یعنی یا تو تعلیم کے اندر مصروف ہیں یا اچھے وظائف ان کو مل چکے ہیں. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ عربی کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر اس کو مسلسل حاصل کیا جائے. یہ جو ہفتہ محنت وار کرنی کی پڑے تعلیم ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اور پھر یہ کہ وہی پرانے طریقے نہ استعمال کیے جائیں. میں نے خود جو عربی پڑھی ہے وہ النحو الواضح سے شروع کی ہے. آپ دیکھیں نا، نحو الواضح ایک سلسلہ ہے جو کہ مصر سے شائع ہوا تھا، جس میں وہ امین اور مصطفیٰ اور مؤلفین کے نام جو کچھ میں یاد آ رہے ہیں، تو ان کی یہ تعریف کردہ کتاب ہے جس کے 6 حصے، 3 حصے ابتدائی کے ہیں اور 3 حصے ثانوی کے، کل 6 حصے ہیں. تو ان 6 حصوں سے بہت اچھی خاصی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے مدینہ جانے سے پہلے صرف یہی 6 حصے اور اسی طریقے سے البلاغہ کے اوپر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا. تو جس وقت ہم مدینہ پہنچے ہیں تو ہمیں کہا گیا ہمارے امتحان کے لیے کہ آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے عربی میں، اور ایک عنوان دیا گیا. تو اس مضمون کی بنیاد پر کچھ طلبہ کو عالی میں جگہ دی گئی، یعنی کہ کلیت الشریعہ میں جس کے 4 سال ہوتے ہیں، اور کچھ طلبہ کو کہا کہ نہیں تمہیں 3 سال ثانوی میں پڑھنا پڑے گا. وہ اچھا اس اچھا لیے کہ ان سبحان اللہ. کی استعداد عربی کی اچھی نہیں تھی. تو مجھے عالی کے اندر چنا گیا ماشاء اسی اللہ. بنیاد کے اوپر. اور اس طریقے سے میں نے 4 سال میں اپنی تعلیم وہاں پر کلیت الشریعہ میں مکمل کر لی. تو میں یہی کہوں گا کہ عربی کے لیے جو نئی کتب لکھی گئی ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. اور اس کے بعد یہ کہ پھر عربی ادب کا مطالعہ، کیونکہ میرا ذوق ہی ادبی ذوق تھا شروع سے، تو اردو میں کہانیاں اور پھر افسانے اور ناول پڑھنا یہ میری شروع سے عادت رہی تھی. یعنی میٹرک تک پتہ اچھا نہیں میں اچھا کیا کچھ ناول افسانے پڑھ چکا تھا. نسیم ماشاء حجازی کے سارے ناول میں نے ہضم کر لیے تھے. اللہ. اسی اچھا اچھا طریقے سے رئیس امروہی کے، رشید اختر نقوی کے، اور پتہ نہیں کس کس کے، جو کچھ بھی مجھے ملتا تو میں اس کو پڑھ لیا کرتا تھا. اس کے بعد جب عربی میں کچھ ادراک حاصل کیا تو عربی کے اندر جو کچھ بھی کتب ملی اس نہج کی، اب جرجی زیدان مشہور ناولسٹ ہے لبنان کا، عربی میں اس کے بہت سارے ناولز ہیں، وہ میں نے پڑھ ڈالے. اور اسی طریقے سے مصر کی شائع کردہ کتابیں اس سلسلے میں. تو اگر عربی زبان اور اس کے ادب سے تعلق ہو تو پھر انسان کو عربی میں لکھنے میں، عربی کی تحریر میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. تو میں نے
جامعہ اسلامیہ ہی کی تعلیم کے دوران غالباً پہلے سال میں یا دوسرے سال میں اپنا پہلا مقالہ ایک کشمیر کے بارے میں لکھ کر بھیجا تھا. وہ لبنان کا پرچہ تھا الشہاب. الشہاب کے اندر شائع ہوا تھا. دراصل وہ ایک اردو کا مضمون تھا، اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا، لہو کے چراغ. تو اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا سورج من دماء. ہاں، اس کا بالکل لٹرل ترجمہ سورج من دماء. تو وہ الشہاب کے اندر شائع ہوا، ایک اسٹیبلش قسم کا پرچہ تھا. تو اس میں ایک طالب علم کا مضمون، پہلا مضمون شائع ہونا، یہ ایک میرے لیے تو اچھی بات تھی. تو اس طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ادب سے شعر و شاعری سے تعلق رکھیں گے تو عربی زبان کے اندر لکھنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی. جی ہاں، صحیح صحیح صحیح. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، آپ کا جو دعوتی جو ہے ماشاء اللہ آپ نے کام جو ہے یورپ میں بھی کیا، انگلینڈ میں بھی، افریقہ میں بھی، تو یہ ساری خدمات جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملکوں سے وہاں ایسے دین کی دعوت کو پھیلانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ایک تو ہے نا کہ انسان دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، اور دوسرے یہ کہ تدریس کا کام کرے. تو تدریسی کام تو اسی نہج پر ہے جس نہج پر ہمارا پاکستان ہندوستان میں مدارس کا سلسلہ چل رہا ہے. کیونکہ ہم نے جن مدارس میں پڑھانا شروع کیا تو پھر اس کا نصاب بھی ترتیب دیا. اس نصاب میں وہاں کے حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ کتابیں ایسی تھیں جو وہاں پر پہلے سے رائج تھیں. وہ اس لیے کہ وہاں فقہ شافی پڑھائی جاتی ہے. تو فقہ شافی کے اندر ابتدائی بچوں کے لیے ایک انہوں نے سلسلہ شروع کر رکھا تھا. ایک شخص ہیں مکے کے عمر عبدالجبار، تو انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھی، مبادئ الفقہ اور اسی طریقے سے مبادئ السیرہ، اور وہ سوال جواب کی شکل میں تھی. تو ہم نے اس کو بھی باقی رکھا. اس کے علاوہ پھر عقائد کے اندر جو بہت ہی مختصر، جیسے تطہیر الاعتقاد عن اضرار الالحاد، اس کو شامل کیا. اور اس کے علاوہ اور دوسری کتابیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، وہ ہم نے انٹروڈیوس کروائیں. تو وہ تعلیم کا طریقہ تو وہی رہا جو کہ ہمارے یہاں ہوا کرتا ہے. باقی یہاں جہاں تک دعویٰ کا تعلق ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہاں کی زبان کا حصول. اسی زبان میں، یعنی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. تو لسان قوم کا بڑا مقام ہے. آپ اگر ان کی زبان کے اندر بات کریں گے تو وہ بات کو آپ کی سمجھیں گے. اب جی مشنریز وہاں پر آئے تو وہ انگریزی میں اگر صرف تعلیم دیتے رہتے تو انہیں مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو انہوں نے پھر سواحلی، وہاں کی زبان سواحلی ہے، سواحلی زبان کی تعلیم حاصل کی. یہ سواحلی زبان ساری ایسٹ افریقہ میں سمجھی جاتی ہے. یعنی سب سے صحیح زیادہ صحیح. ساحلی علاقوں میں ممباسا، تنزانیہ، زنجبار، دارالسلام، اور اس کے بعد انٹیریئر میں سارے کینیا میں، یوگنڈا میں، تنزانیہ میں یہ سمجھی جاتی ہے. تو مقامی زبان کا حصول بہت ضروری ہے. تو میں نے خود سواحلی زبان کو سیکھا، بلکہ سیکھا بھی ماشاء کس اللہ. سے؟ ایک جرمن سے. وہ ایک جرمن اچھا. تھا کہ جس نے وہاں آ کے شادی کی تھی، سواحلی اس کی بیوی تھی، اور اس کی وجہ سے اسے سواحلی زبان پہ بہت عبور حاصل تھا. تو میں اس کے ساتھ تقریباً 10 دن ممباسے کے اندر رہا. حالانکہ میرا قیام نیروبی میں تھا، تو نیروبی سے ممباسا 300 میل دور ہے. تو میں وہاں گیا ہوں، اس کے ساتھ تقریباً 10 دن جو سواحلی کی گرامر ہے وہ میں نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر بولنے کی بھی مشق حاصل کی. تو جس مسجد میں، حالانکہ وہ مسجد ایشین حضرات کی تھی، یعنی ہمارے پاکستانی حضرات کی، اور اس کا نام تھا لانڈی مسجد نیروبی کے اندر، اس میں خطبہ جمعہ دیا کرتا تھا. تو پھر ایک موقع پر میں نے اس جمعے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک سواحلی میں اور باقی اپنا اردو زبان کے اندر، ماشاء بعض اللہ. دفعہ انگریزی زبان کے اندر، اس طریقے سے. تو دعویٰ کے لیے پھر مقامی زبان کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. اور پھر اس دعویٰ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کیا ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں. کیونکہ بعض لوگ تو بالکل ہی سادہ قسم کے لوگ ہوں گے، دیہات کے لوگ، ان سے آپ کوئی بہت اونچی فلاسفیکل باتیں تو نہیں کر سکتے. تو ان کی سطح پہ اور ان کی سطح کے مطابق پھر بات کرنا پڑتی ہے. تو اس کا پھر خیال کرنا پڑے گا. تو یہ تجربات مجھے وہاں پر حاصل رہے ہیں. اور
الحمدللہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کے اثرات پیدا ہوئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنے بھی عرصہ وہاں پر میں نے گزارا ہے وہ تعلیم میں گزرا ہے یا پھر وہ دعویٰ کے اندر گزرا ہے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شیخ صاحب آپ کی ماشاء اللہ سے کتابوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور آپ نے خود بھی کتنی بے شمار جو ہے کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو آپ اپنی کچھ چند کتابوں کے بارے میں بتائیں، اور پھر آپ کی کوئی ایسی کتاب جس کو آپ نے لکھتے ہوئے بڑا جو ہے آپ کو لطف آیا اور آپ نے بذات خود اس سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ میرا رجحان شروع سے اردو ادب کی طرف رہا ہے، یعنی بچپن ہی سے، چونکہ مجھے شوق تھا کہانیاں پڑھنے کا، کہانیاں لکھنے کا، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت ہم لائل پور میں تھے، یعنی میٹرک کر چکے تھے، تو اس وقت میں اپنے ہاتھ سے ایک جریدہ لکھا کرتا تھا، اس کا نام رکھا تھا چاند، تو وہ میں خود اپنے ہاتھ سے لکھتا، اور اس میں عموماً وہ کہانیاں جو کہ خود میں نے تحریر کی ہوتی ہیں یا کسی دوسرے سے لے کر شائع کرتا، اس میں لکھتا، اور میرے بھائی مجھ سے بڑے بھائی شعیب جو کہ آج کل کینیڈا میں ہیں، کیونکہ ہم دونوں نے ساتھ ساتھ پڑھا ہے شروع میں، مطلب سیکنڈری کی حد تک، میٹرک کی حد تک ہم دونوں ساتھ پڑھتے رہے ہیں، تو وہ پھر اس رسالے کے نقش و نگار بنایا کرتے تھے، اس کا ٹائٹل بناتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنے والدین کو دکھا دیا کرتے تھے، اور پھر وہ انعام کے طور پر کبھی انہوں نے 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیے کہ جس سے پھر ہم اگلے پرچے کے لیے کاغذ وغیرہ خرید سکیں، روشنائی حاصل کر سکیں، اور پھر کہیں سے وہ ایک طریقہ ہم نے سیکھا، اس میں گوند شامل ہوتی ہے کہ جس سے کسی کاغذ کو لکھ کے پھر اس کی کاپی بنائی جا سکتی ہے، گویا کہ ایک قسم کا پریس بن جاتا ہے، وہ بھی ہم نے کوشش کی، اور اس سے بھی اس رسالے چاند کا ایک اور نسخہ جیسے ہم نے طبع کرا لیا، تاکہ پھر اپنے باقی بھائی بہنوں کو دکھا سکیں، ان کو پڑھوا سکیں۔ تو یہ میرا ایک شوق تھا، ادبی شوق تھا، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں نے جو اردو میں اپنے سفر نامے لکھے ہیں تو وہ اس شوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سفر نامہ تو ہے لندن سے غرناطہ اسپین کے بارے میں، اور ایک پوری کتاب ہے ابن بطوطہ ہوا کرے کوئی، جس میں تقریباً 12 کے قریب سفر نامے ہیں جو میں نے جمع کر دیے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سفر ناموں کے لکھنے میں جتنا لطف مجھے آیا وہ باقی کتب میں نہیں آیا۔ وہ باقی کتب تو ایسی ہیں نا، یا تو وہ دعوتی کتب ہیں یا تحقیقی مقالات ہیں، تو اس کے اندر تو کافی پتا مار کے لکھنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں لطف آتا ہے، اس کے اندر تو کافی محنت صرف ہوتی ہے۔ تو مجھے اصل لطف جو ہے وہ اسی کتاب کے اندر آیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد بھی میں جو کچھ لکھتا رہا ہوں سفر ناموں کی شکل میں، وہ بتیرے سفر نامے ایسے جو شائع نہیں ہوئے ہیں، ہاں۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب جو میں نے ابھی 1-2 سال پہلے لکھی تھی، مکمل کی ہے، اور وہ ہے انگلستان میں اسلام، وہ بھی جو کہ اردو ہی میں ہے، اور اس کے لیے پھر میں نے کیونکہ خود تحقیق کی اور کافی مواد جمع کیا، تو اس وجہ سے مجھے اس کی بھی کافی خوشی ہے، مسرت ہے کہ میں نے یہ کتاب پوری کی، اور کم از کم یہاں پر انگلینڈ میں اسلام کیسے شروع ہوا، بتیری کتب لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک منفرد مقام ہے، اور اس میں کافی معلومات ہیں، بلکہ ہمارے کچھ بھائیوں نے تو یہ کہا کہ یہ تو آپ نے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کر دی وہاں کے انگلینڈ میں اسلام کے لیے۔ جی ہاں، ماشاء اللہ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول کرے شیخ صاحب۔ شیخ صاحب وقت کے حوالے سے جو ہے ماشاءاللہ آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ نے اپنے استادوں سے بھی وقت کی قدر کو سیکھا، اور آپ خود بھی اپنے وقت کا بڑا بہترین استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے کچھ ایڈوائز کریں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے کیسے انسان جو ہے اپنا ٹائم کو مینیج کرے۔ میں اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ خوش قسمت ہوں کہ میں اپنا سارا وقت لکھنے لکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دیتا ہوں،
اور مجھے گھر گرہستی کی قطعاً کوئی اس میں کام کرنے کی یا اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ اچھا میری اہلیہ جو اپنے بیٹے وہیب کی وجہ سے وہیب کے نام سے معروف ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مولانا یونس قریشی کی پوتی ہیں، ان سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، حدیث کی کتب بھی پڑھی ہیں، اور اس کے اچھا بعد پھر میری شادی تو اسی وقت ہو گئی تھی جبکہ میں مدینے میں طالب علم تھا، اور تو ان کا میرا ایک طویل ساتھ بھی ہے، تو اس وجہ سے اچھا انہوں نے جب میں ایم اے کی تیاری کر رہا تھا یہاں پر اور پھر پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا تھا، ایک تو میرے اپنے جو کام سے متعلق یا جو جس مشن پر میں یہاں پر تھا، یعنی سعودی عرب کے ایک دائی کی حیثیت سے، تو اس سلسلے میں مختلف جگہوں پہ جانا، محاضرات دینا، مختلف مساجد کی وزٹ کرنا، ان کاموں میں مصروف رہتا، تو مجھے گھر گرہستی سے انہوں نے بالکل بے نیاز کر دیا، تو میں پھر اپنا سارا وقت انہی چیزوں کے اندر صرف کر سکتا رہا، یعنی میں نے مطلب اگر ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، تو اس میں جو کچھ بھی وقت میں نے لگایا ہے تعلیم و تعلم میں، تو اس میں پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ گھر کیسے چلے گا اور شاپنگ کیسے ہوگی۔ اب بھی میں شاپنگ کے اوپر جاتا ہوں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھا رہتا ہوں، اپنا پڑھتا رہتا ہوں، کہ کام کرتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، اور میری اہلیہ جو ہیں وہ شاپنگ کر کے لے آتی ہیں، اور اس کے اچھا بعد پھر میں ان کو حفاظت سے گھر پہنچا دیتا ہوں، یہ میرا زیادہ تر کام ہے۔ تو یہ اچھا نہیں کہ میں بالکل نہیں جاتا کبھی، لیکن کبھی جی کبھار چلا جاتا ہوں، زیادہ تر یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس وجہ سے میرا تقریباً دن سارا کا سارا دن جو میرے دفتری کام ہے اور جو مختلف ادارے میں نے شروع کر رکھے ہیں، جیسے یہاں شریعہ کونسل ہے، تو اس کے اوقات میں میں وہاں دفتر میں ہوتا ہوں، پھر مسجد توحید ہے، اس میں خطبہ جمعہ ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے اور بھی بطور چیریٹیبل ورک میں کرتا رہا ہوں، جیسے مسلم ایڈ بڑی تنظیم سن 85 میں قائم ہوئی تھی، تو میں اس کا ٹرسٹی رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک موقع پر اس کا چیئرمین بھی رہا ہوں، وائس چیئرمین بھی رہا ہوں، اچھا اور اس سلسلے میں میں نے کئی ممالک کا سفر کیا صرف مسلم ایڈ کے کاموں کے لیے، بوزنیا گیا ہوں، اسی طریقے سے میرا جانا فار ایسٹ کے اندر ہوا، جیسے کمبوڈیا میرا جانا ہوا، اور ایک دفعہ بنگلہ دیش بھی جانا ہوا، اور اس کے علاوہ ہاں سوڈان بھی میں گیا ہوں، تو کئی ممالک میں صرف اسی کام کے لیے۔ ہاں موزمبیق جانا ہوا یہاں سے، تو اچھا موزمبیق جاتے وقت پھر میں نے جو میری پرانی اقامت گاہ تھی کینیا، اس کا بھی چکر لگایا، لیکن اسی کام کے سلسلے میں، کینیا کا، یوگانڈا کا، ملاوی کا، اس کے بعد پھر موزمبیق کا۔ تو اس طریقے سے یہ جو کام میرے چیریٹیبل کام ہیں یا دفتری کام ہیں، یہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیز ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جو کچھ لکھنے لکھانے کا کام ہے، وہ عموماً میں صبح فجر کی نماز کے بعد پھر تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھ کر کرتا ہوں لازمی طور پر۔ تو اس طریقے سے اس وقت جو میں لکھ لیتا ہوں، تو چاہے وہ 1 گھنٹے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ A4 سائز کے 2 صفحات لکھے جا سکتے ہیں، یا دو نہیں تو 2.5 صفحات کہہ لیجیے، 3 صفحات کہہ لیجیے، تو وہ میں اس کا انتظام رکھتا ہوں۔ تو اس وقت بھی جتنے بھی میرے تحریری کام اس وقت چل رہے ہیں، تو وہ اسی وقت کے اندر پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر سارا دن دوسری مشغولیات رہتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا مجھے شریعہ کونسل میں بھی جانا ہوتا ہے، جی اور اس کے بعد پھر میرے آن لائن دروس چل رہے ہیں، ان کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور یہ تو اب ہے نا، جب کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں، ریٹائر ہوئے تقریباً مجھے 6-7 سال تو ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے جو اپنے کام تھے، اپنے جو میری ڈیوٹی تھی، اس کے اعتبار سے مجھے پھر کئی دوسری مشغولیات کو پورا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ سب کچھ میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ میں
اپنے ٹائم کو پورا کا پورا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، اور اس طریقے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت کے اندر برکت ڈالے اور آپ کی تمام کوششوں کو قبول کرے۔ شیخ صاحب بس ابھی آخر میں ایک آخری چیز ہے اور پھر انشاءاللہ ایک نصیحت کے ساتھ اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے۔ آپ کے شیخ صاحب ہم مستقبل کے کوئی ایسے کوئی پلانز جس کو آپ چاہ رہے ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، اس کے صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی ایک کوئی دینی حوالے سے کوئی پلان جو ہے نا بنائیں۔ اور یہ کہ اس وقت جیسے کہ میں نے بتایا، یعنی پیدائش کی تاریخ کے اعتبار سے، یعنی اس وقت نومبر میں 79 ایئرز اولڈ ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ مبارک۔ اچھا، تو یعنی اس طویل عرصے کے اندر جو کچھ پروجیکٹس میں نے کیے، ان میں سب سے پہلا پروجیکٹ نیروبی کا تھا کہ مجھے ایک مدرسے میں بھیجا گیا تھا، افریقہ کے ایک مدرسے میں، لیکن یہ کہ پھر اس کو آگے بڑھانا، پھر اس کا ایک بورڈنگ ہاؤس قائم کرنا 50 طلبہ کے لیے، کوئی بڑی جگہ نہیں تھی، لیکن بہر صورت میں نے وہ قائم کی۔ تو اس طریقے سے اس مدرسے کو تھوڑی بہت اس میں ترقی آئی، اور اس کے بعد پھر جب میں انگلینڈ آیا ہوں تو شروع میں نے القرآن سوسائٹی قائم کی، اور جس کے تحت میں نے کافی چیزیں شائع کی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ کارسپونڈنس کورس ہے 20 اسباق کا، جس میں تمام انبیاء کی تعلیمات جیسے کہ قرآن میں ہے وہ میں نے سمو دی ہے۔ تو وہ سلسلہ مطلب یہ کہ وہ ایک دن میں تو نہیں مکمل ہوا، ایک ایک درس کو لکھنے کے لیے وقت چاہیے تھا، پھر اس کو شائع کرنے کے لیے، پھر اس کو ڈسپیچ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ پھر لوگوں نے اسے منگانا شروع کیا۔ ہمارے پاس خطوط نائجیریا سے، گھانا سے، یہاں تک کہ امریکہ تک سے آیا کرتے تھے، ان کو بھیجنا۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر اس کے کئی کتابچے میں نے شائع کیے، انٹروڈکشن ٹو قرآن، انٹروڈکشن ٹو سنہ، انٹروڈکشن ٹو اصول الحدیث، اور اس کے یعنی تقریباً 20-22 کے قریب تو وہ مختلف اس کے کتابچے ہوں گے۔ یہ کام سب سے پہلے میں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد پھر مسجد توحید کے قیام کے سلسلے میں پوری کوششیں کی، تو وہ مسجد جو کہ 1984 کے اندر ہم نے مسجد توحید کے نام سے ایک مکان میں شائع کی تھی، ایک مکان میں اس کو قائم کیا تھا، وہ پھر بڑھ چڑھ کے ایک بہت بڑی بلڈنگ میں ہم اس کو دوبارہ لے گئے۔ اس بلڈنگ کو جو کہ ایک سنیما ہال تھا، اس کو گرانے کے بعد وہاں پہ ایک اچھی بڑی مسجد قائم کی۔ اس کے لیے فنڈز کا اکٹھا کرنا، اس کے لیے سعودی عرب جانا اور مشائخ سے ملاقات کرنا، تقریباً اس کے اوپر یہ 90 کی بات ہے، 1990 کی، 90 سے 97 تک اس زمانے میں اس کے اوپر 10 لاکھ سے اوپر پاؤنڈ خرچ ہوئے تھے، اور مکمل ہوئی۔ پھر اس کے افتتاح کے لیے شیخ عبدالرحمن السدیس تشریف لائے تھے، اور اس کے علاوہ اور دوسری مقتدر شخصیات بھی تھیں۔ تو وہ ایک کام میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری لندن میں اس وقت یہ پہلی مسجد اہل حدیثوں کی تھی، اہل حدیث کے نام سے جو مسجد قائم ہوئی، یہ پہلی مسجد تھی۔ باقی عرب حضرات نے اپنی مسجدیں قائم کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک دو تھیں جو کہ سلفی منہج کے مطابق تھیں، لیکن یہ کہ ایشین کمیونٹی کے اندر لندن میں یہ پہلی مسجد تھی۔ اور پھر اس کے بعد شریعہ کونسل کے قائم کرنے میں میرا یعنی زیادہ دخل تھا، میں نے ہی اس کا خاکہ تیار کیا تھا، اور اس کے بعد پھر برمنگم کی جامع مسجد میں یہ علماء کے ایک اجتماع میں یہ مجلس قائم کی گئی، شریعہ کونسل قائم کی گئی، جس کے پہلے صدر ہمارے ایک رفیق ہیں مصری، مرحوم ہو چکے ہیں، سید درش، ان کو صدر بنایا گیا، اور مولانا محمود میر پوری اس وقت برمنگم میں تھے، ان کو سیکریٹری جنرل بنایا گیا۔ اور بہر صورت میں ان کے ساتھ ہی تھا، اور پھر مولانا محمود میر پوری صاحب کی وفات ہوئی ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ میں 1988 میں، سن 88 میں، تو اس کے بعد پھر میں نے اس مجلس کو، یہ کونسل کو میں نے لندن منتقل کر لیا، اور اس وقت سے پھر میں نے ہی
اس کو آگے چلایا، ورنہ یہ ختم ہو چکی ہوتی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے پھر ہم نے ایک بلڈنگ کا بھی اہتمام کیا جہاں پر اس کے دفاتر قائم ہیں۔ اب یہ واحد شریعہ کونسل ہے کہ جس کا اپنا دفتر ہے، اپنا سٹاف ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگوں نے بہت ساری اپنی شریعہ کونسلیں قائم کر رکھی ہیں، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی مسجد میں، لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک بڑی کونسل ہے جس کے ارکان بھی مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ترقی پذیر ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو چیریٹیبل کام تھا مسلم ایڈ، اس کے اندر میں شامل رہا۔ پھر ایک مدینہ ٹرسٹ تھا، اس کے اندر میں شامل رہا۔ تو یہ سارے کام جو کچھ کیے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ان میں سے کسی کو میرے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ تو چونکہ اب کسی بات کی خواہش نہیں رہی ہے، صرف اس وقت جو میں ایک کام کر رہا ہوں وہ ہے ایک تفسیر کی کتاب کا اردو میں ترجمہ، جو کہ حکمت قرآن لاہور سے شائع ہو رہی ہے۔ تو یہ کتاب ہے ملاک التعویل، اور اس کے مصنف ہیں احمد زبیر الغرناطی، غرناطہ کے ہیں، اور یہ 2 جلدوں میں ہے۔ ہر جلد تقریباً غالباً 350 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں صرف وہ آیات لی گئی ہیں کہ جو قرآن میں ایک ملتی جلتی جگہ پر دوسری جگہ بھی آئی ہیں، اور فرق کہیں ایک حرف کا ہے، کہیں 2 حرف کا ہے، کہیں پر من کا اضافہ ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو فرق آیا ہے تو کیوں آیا ہے، یا اینڈ آف دی آیت جو ہے، اینڈ آف دی آیت ایک ہی ہے لیکن آخر میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، کہیں پہ ان کنتم تعقلون آ گیا ہے، اور کہیں پہ تتذکرون آ گیا ہے۔ تو یہ فرق انہوں نے بتایا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک نادر قسم کی تصنیف ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تقریباً 5 سال پہلے، کیونکہ حکمت قرآن ہر 3 مہینے میں شائع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے اندر 4 پرچے شائع ہوتے ہیں۔ تو ہر پرچے میں میری وہ قسط آ جاتی ہے۔ پچھلے 5 سال سے یہ تقریباً جو 20-21 قسطیں ہیں، تو اس میں پہلی مجلد پوری ختم ہو چکی ہے 5 سال کے اندر۔ اب انشاءاللہ دوسری مجلد کو شروع کروں گا، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یہ کام بھی میرے ہاتھ سے پورا ہو جائے، تاکہ یہ تفسیر کی ایک کتاب ہے یہ ساری کی ساری مکمل ہو جائے۔ اور باقی جو لکھنے لکھانے کے کام ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، وہ ان میں ان کے بارے میں میری کوئی خاص خواہش نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل چیز یہی ہے کہ میں اس کتاب کو مکمل کر لوں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ساری زندگی صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اسی صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختتامی لمحات ہیں زندگی کے وہ بھی پورا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ دے۔ یہی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہماری غلطیوں سے چشم پوشی کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور میرے جو اقربا فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر رحمت نچھاور کرے۔ یہ سب سے بڑی خواہش ہے۔ اور یہ کہ جو میری اولاد اور اولاد کی اولاد ہے انہیں دین کے اوپر قائم رکھے، یہ سب سے بڑی خواہش ہے، کیونکہ اس ملک میں آنے کے بعد یہاں کے حالات اور یورپ کی جو بھی انوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے انسان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کی اولاد، ذریت، احفاد، اسباط، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، انہیں اپنے دین کے اوپر قائم رکھے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ شیخ صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے۔ ایک آخری نصیحت کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے۔ بارصورت میں تو وہی کہوں گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنے اسلام کی فکر رہنی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی غفلت کا ایسا لمحہ طاری نہ ہو۔ غفلت کے لمحے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو جو کہ حرام ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہو، اور اسی عالم میں پھر اس کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے خاتمہ خیر کی علامت تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے اوپر قائم دائم رکھے اور اس دین کی خدمت کے لیے چن لے، اس دین کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی۔ تو اس وقت میری اہلیہ یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں کافی تعاون کرتی ہیں، مطلب یہ کہ ان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں اسلام چینل کے اوپر۔ اسلام چینل کے اوپر ان کا ایک پروگرام ہے روشنی کے عنوان سے، اردو ہی میں ہے، لیکن یہ کہ اسلام چینل کا مقبول ترین پروگرام ہے کہ جس میں لائیو پروگرام ہوتا ہے، بے شمار خواتین اس کو بہت ہی توجہ سے سنتی ہیں اور پھر سوالات کرتی ہیں اور پھر وہ جوابات دیتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے ہفتہ وار رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے اقرا ایک اور ٹی وی چینل تھا، کئی سال تک اس کے اوپر اسی پروگرام کو انہوں نے چلایا ہے، وہاں پر وہ النساء کے نام سے تھا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس گھرانے کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور انہیں اللہ تعالی مطلب قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے انعام و اکرام سے محروم نہ رکھے۔ آمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، میں اور میری ٹیم آپ کی دوبارہ آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا زیادہ وقت دیا۔ اللہ خوش رکھے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ضرور ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔